طاقت کوئی اور ہے، بولنے والی طاقت کوئی اور ہے. رکے رہنا. بول رہی ہے زبان نہیں، زبان آلہ ہے، بول رہی ہے روح. آرام سے سننا. اس جگہ میں نے تم سے اجازت لے لی کہ جیسے جی چاہ رہا ہے بولنے کا ویسے بولنے دو. تھوڑا سا وقت دوں گا. اور یہ جو نوجوان گھور رہے ہیں نا انہیں متوجہ کر رہا ہوں. اچھا بھائی، تو زبان آلہ ہے، بول رہی ہے روح. ٹھیک. یہ جو جسم ہے نا یہ مٹی سے اٹھا ہے. دیکھو مجھے نفس تک لے جانا ہے تمہیں، اور آرام سے سننا. یہ جسم مٹی سے اٹھا ہے، روح اتری ہے آسمانوں سے. ٹھیک. اچھا اعتراض تو نہیں ہے کسی کو کہ روح آسمانوں سے اتری؟ میں نے کہہ دیا. اچھا بھائی تمہیں اعتراض نہیں؟ کیسے پتا کہ روح آسمان سے اتری؟ دلیل دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح. تو روح اتری آسمان سے، جسم اٹھا زمین سے. ایک انتہائی بلند، دوسری چیز انتہائی پست. ٹھیک ہے نا. اس کو جوڑ کے کون رکھے؟ اس جوڑ کے رکھنے والی شے کا نام ہے نفس. سمجھ رہے ہو؟ دیکھو بڑا دقیق مرحلہ میں نے بڑی آسانی سے سر کیا ہے. تو جسم نکلا مٹی سے پست، روح اتری آسمانوں سے. اگر جوڑ کے کوئی نہ رکھے تو روح چلی جائے آسمانوں میں، جسم مل جائے مٹی میں. تو نفس ہے جو ان دونوں کو روک کر رکھتا ہے. یہاں تک آ گئے ہو. سورہ یاسین میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. بابرکت ہے وہ اللہ جس نے ساری کائنات کے جوڑوں کو 3 چیزوں سے خلق کیا. جسم بنایا مٹی سے، نفس ڈالا اس میں، اور ایک شے اور ڈالی جسے تم جانتے نہیں ہو، اس کا نام ہے روح. جہاں تک آگے دیکھو عجیب و غریب مرحلے تک تمہیں لے کے جانا چاہ رہا ہوں، اور اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے یہ سارے تفصیلات ضروری ہیں. اچھا بھائی یہ بتاؤ کہ اب تمہارے اندر ہے کیا؟ مٹی کا جسم ہے، آسمان سے اتری ہوئی روح ہے، اور ایک چیز ہے نفس جس نے تمہیں جوڑا ہوا ہے. تو ہر آدمی میں 3 چیزیں ہیں، جسم، نفس، روح. یہ بتاؤ کہ جب انسان مرا تو کیا چیز مر گئی؟ روح مر گئی. روح تو ہے اپنی جگہ، روح تو موجود ہے. اچھا جسم دیکھ نہیں رہا ہے، سن نہیں رہا ہے، بول نہیں رہا ہے، لیکن جتنا جسم زندگی میں تھا اتنا جسم بھی موجود ہے. تو میرا دوست بولا کہ نفس مر گیا. بالکل سچی بات ہے. اسی لیے قرآن میں کل نفس ذائقۃ الموت. کل نفس، کل روح نہیں ہے، کل جسم نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت. مرتا ہے نفس. بھائی توجہ رہے، جب تک میرا نفس میرے پاس ہے میں زندہ ہوں. اگر میرا نفس اللہ نکال لے میں مر گیا. بھائی میں پھر کہہ رہا ہوں، رک کے سننا. میری زندگی کی بنیاد میرا نفس ہے. جب تک میرا نفس میرے پاس ہے میں زندہ ہوں. اگر اللہ نفس نکال لے، نفس کو الگ کر لے، میں مر جاؤں. جب تک تمہارا نفس تمہارے پاس ہے تم زندہ ہو. اگر اللہ نفس کو کھینچ لے تم زندہ نہیں رہو گے. عجیب بات یہ کہ اللہ نے جب علی کی تعریف بیان کی قرآن میں تو علی کو روح رسول نہیں کہا، نفس رسول کہا. بھائی فیصلہ تم کرنا. بھائی روح رسول، عقل رسول، شعور رسول، ادراک رسول نہیں. علی کو رسول کے روح نہیں کہا، رسول کا شعور نہیں کہا، رسول کی عقل نہیں کہا. مباہلے میں کیا کہا؟ یہ ہے نفس رسول. اور ابھی طے ہوا ہے کہ جب تک نفس ساتھ رہے گا انسان زندہ رہے گا. تو اگر علی کو محمد سے ہٹاؤ گے تو پتلا بچ جائے گا، رسالت مر جائے گی. تو نفس اگر ساتھ ہے زندہ ہو، نفس ہٹ جائے مر گئے. علی ہے نفس محمد. اگر نفس کو محمد سے الگ کرو گے تو رسالت مر جائے گی، پتلا رہ جائے گا. اس لیے حیات رسالت کے لیے ضروری ہے
کہ جہاں محمد ہو وہاں علی ہو، اسی لیے ہم نے کلمے میں بھی محمد کے ساتھ علی کو رکھا، اذان میں بھی محمد کے ساتھ علی کو رکھا۔